اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ سیرت النبی کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس کو سنیں۔ اور میری گزارش دوسری یہ ہے کہ پورا سنا کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل و کرم رحم فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ اور جنگ سن 2 ہجری، 3 ہجری اور 4 ہجری، ابھی بیان 4 ہجری گزر رہا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ یہود مدت دراز سے مدینہ پر فرمان روا تھے۔ انصار نے آ کر ان سے تعلقات پیدا کیے اور رفتہ رفتہ حریفانہ اقتدار حاصل کیا، لیکن جنگ بعث نے ان کی قومی طاقت توڑ دی اور اب وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ یہود سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتے۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، قینقاع، نذیر، قریظہ۔ یہ سب مدینہ کے اطراف اور حوالی میں آباد تھے اور عموماً زمیندار، دولت مند، تجارت پیشہ اور صنعت تھے۔ قینقاع زرگری کا پیشہ کرتے تھے اور چونکہ سب میں زیادہ بہادر اور شجاع تھے اس لیے ان کے پاس اسلحہ جنگ کے ذخیرے تیار رہتے تھے۔ انصار عموماً ان کے مقروض اور زیر بار رہتے تھے۔ ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان لوگوں کا مذہبی اور علمی اثر بھی تھا۔ انصار عموماً بت پرست جاہل تھے، اس بنا پر وہ یہود کو عزت کی آنکھ سے دیکھتے اور ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شائستہ سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے وہ منت مانتے تھے کہ ہمارا بیٹا زندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے۔ یہودیوں کی اخلاقی حالت۔ یہود میں امتداد زمانہ سے رعایت اخلاق ذمیمہ پیدا ہو گئے تھے۔ ان کے امتیازی خصائص زندگی یہ تھے کہ ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا اور تمام آبادی ان کے قرضوں پر زیر بار تھی، اور چونکہ تنہا وہی صاحب دولت تھے اس لیے نہایت بے رحمی سے سود کی بڑی شرح مقرر کرتے تھے اور قرضہ کی کفالت میں لوگوں کے بال بچے یہاں تک کہ مستورات کو رہن رکھواتے تھے۔ کعب بن اشرف نے خود اپنے انصاری دوستوں سے یہی درخواست کی تھی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے مال اور جائیدادوں پر تصرف کرتے تھے۔ طمعی اور حرص کی شدت سے یہ حالت تھی کہ معصوم بچوں کو 2-4 روپے کے زیور کے لیے پتھر سے مار ڈالتے تھے۔ دولت کی بہتات سے زنا اور بدکاری کا عام رواج تھا اور چونکہ زیادہ تر امراء اس کے مرتکب ہوتے تھے اس لیے ان کو سزا نہیں دے سکتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری شریعت میں زنا کی سزا صرف درہ مارنا ہے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ سنسار کرنا ہے، لیکن ہمارے شرفاء میں زنا کی کثرت ہو گئی اور جب کوئی شریف اس جرم میں پکڑا جاتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، البتہ عام آدمیوں کو یہ سزا دیتے تھے۔ بالآخر قرار پایا کہ سنسار کرنے کی بجائے درہ سے بدل دی جائے۔ اسلام مدینہ میں آیا تو یہود کا نظر آیا کہ اب ان کا جاورانہ اور خود غرضانہ اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلام جس قدر روز بروز مدینہ میں پھیلتا جاتا تھا اسی قدر یہودیوں کے مذہبی وقار کو جو ان کو مدتوں سے حاصل تھا زوال ہوتا جاتا تھا۔ مدینہ کے مشرکین میں یہودیت جو تدریجاً پھیل رہی تھی دفعتاً رک گئی۔ نئی فتوحات کی بدولت انصار جس قدر دولت مند ہوتے جاتے تھے یہودیوں کے قرض کے شکنجوں سے آزاد ہوتے جاتے تھے۔ یہودیوں میں جو اخلاق بد عموماً پھیلے ہوئے تھے اور جن پر دولت مندی اور مذہبی پیشوائی نے پردہ ڈال رکھا تھا اب ان کا راز فاش ہونے لگا۔ یہودیت کی نفرت اسلام سے
اسلام سے وہ کتنی نفرت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے مال جان سے کچھ تعارض نہیں کیا جائے گا اور ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن منصب نبوت کی حیثیت سے ذمائم اخلاق پر واعظ اور تذکیر آپ کا فرض نبوت تھا۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاق کی پردہ دری پر صاف صاف آیتیں نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 42، سماعون للکذب اکلون للسخط، وہ جھوٹ باتوں کے سننے والے اور مال حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 62 اور ترجمہ، اور تم ان میں سے اکثروں کو دیکھے گا کہ گناہ اور تعدی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 161، اور چونکہ یہ سود خوری کرتے ہیں حالانکہ ان کو سود سے منع کر دیا گیا تھا، اور چونکہ یہ لوگوں کا مال خود برد کر جاتے ہیں۔ ان اسباب نے تمام یہودیوں میں اسلام کی طرف سے سخت ناراضی پھیلا دی۔ انہوں نے طرح طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینی اور اسلام کے خلاف کوششیں کرنی شروع کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ ان کی ہر طرح کی ایذا رسانیوں کو برداشت کریں۔ چنانچہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 186 ترجمہ یہ ہے، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، اور اگر صبر کیے رہو اور پرہیزگاری پر قائم رہو تو یہ ہمت کے کام ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہودیوں نے معمول بنا لیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم کرتے تو بجائے السلام علیک کے السلام علیک کہتے تھے، جس کے معنی یہ ہے کہ تجھ کو موت آئے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی۔ انہوں نے سنا تو ان کو سخت غصہ آیا اور بے اختیار ہو کر بول اٹھی کہ کم بختو، تم کو موت آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ نے کچھ سنا بھی کہ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن یہ کافی ہے کہ میں نے علیک کہہ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود سے مدارات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجاملت اور درگزر ہی پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، اکثر معاشرت کی باتوں میں یہود کے ساتھ اتفاق فرماتے اور ان کی مذہبی توقیر قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ بالوں میں مانگ نکالتے تھے، بخلاف اس کے یہودی بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں ہی کی موافقت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے ترجمہ صحیح بخاری میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں جن میں کوئی خاص حکم الہی نہیں ہوتا تھا اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ کسی یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اس طرح بیان کی کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ اس بنا پر ایک انصاری کو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اور پیغمبروں پر ایسی فضیلت نہ دو جس سے ان کا نقص لازم آئے۔ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ احکام الہی جو قرآن مجید میں نازل ہو رہے تھے سرتپا اہل کتاب کے ساتھ مدارات اور معاشرت کی ترغیب میں تھے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 5، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ عموماً ان کی قدر و منزلت کا خیال دلایا جاتا تھا۔ اور سورۃ بقرہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ترجمہ،
اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کا خیال کرو جو میں نے تم کو دیں، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی۔ تبلیغ اسلام کی حیثیت سے جو کچھ اس وقت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا صرف اس قدر تھا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جس کو ہم تم دونوں یکساں مانتے ہیں، وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم سے کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ تو اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ اچھا، تم گوار ہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہودیوں کی شرارتیں۔ ان باتوں میں سے ایک بھی ان کے معتقدات اور مزعومات کے خلاف نہ تھی، لیکن ان تمام مہربانیوں اور اظہار لطف اور مدارات کا جو صلہ تھا یہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح سے اسلام کی خانہ براندازی کا عزم کر لیا۔ اسلام کی عظمت اور وقار کم کرنے کے لیے مشرکوں سے کہتے تھے کہ مذہب میں مسلمانوں سے تو تم ہی اچھے ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 51۔ ترجمہ: اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مذہب اسلام کی بے اعتباری پھیلانے کے لیے یہاں تک آمادہ ہوئے کہ مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائیں، تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو ان کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72۔ ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ، شاید کہ وہ لوگ مسلمان بھی پھر جائیں۔ ان باتوں کے علاوہ اسلام کی بربادی کی ملکی تدبیریں اختیار کیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جو قوت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج جو باہم لڑتے بڑھتے رہتے تھے، اسلام نے باہم ان کو متحد کر دیا ہے۔ ان دونوں کو اگر پھر لڑوایا جائے تو اسلام خود بخود فنا ہو جائے گا۔ عرب میں پچھلی کینہ آوریوں کو تازہ کر دینا نہایت آسان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آدمی جلسہ میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ چند یہودیوں نے اس صحبت میں جا کر جنگ بعث کا تذکرہ چھیڑا۔ یہ وہ لڑائی تھی جس میں انصار کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے، اور اسی لڑائی نے ان کی تمام قوت پر برباد کر دی تھی۔ اس لڑائی کے تذکرہ نے دونوں کو پرانے واقعے یاد دلائے اور دفعتاً عداوت کی دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ لعن طعن سے گزر کر تلواریں کھینچ لی۔ اس نے اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر وعظ و پند سے دونوں فریق کو ٹھنڈا کیا۔ اس پر یہ آیت اتری، سورۃ آل عمران آیت نمبر 100۔ ترجمہ: مسلمانوں، اگر تم اہل کتاب کے بعض لوگوں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ تو آج کی میں یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بھی یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔